اچھا، تو جب زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ روا نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ عبد المطلب نے نہایت پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، عبد المطلب۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے، سوتے میں یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی۔ اس سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی۔ خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبے کے نذرانے بھی۔ نذرانوں میں سونے کے دو ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں اطراف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کے دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا۔ انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما جو سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں، تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ آپ میں جو پڑھنے کے خواہش مند ہوں وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے، جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لکھ لاؤ۔ باپ نے کلیجے پر سر رکھ کر ان سب کو ہدایت کی۔ سب بیٹے اپنا اپنا نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبہ میں آئے۔ وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے بتوں کے مہاراجا حبل کو کون سا پسند ہے۔ اس وقت مکے میں رواج تھا، جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھیرتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا، سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھیرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن کرتے کیا، مجبور تھے۔ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل دیوتا کو پسند تھے۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے۔ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو قربان جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اساف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا۔ آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جو جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں، عبد المطلب، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنی ضروری ہے، آخر میں کیا آخر میں کروں تو کیا کروں۔ عبد المطلب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔
سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا، یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ناخن تدبیر یہ گتھی بھی سلجھا دے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنیا فدیہ دیتے ہو تم لوگ؟ 10 اونٹ۔ سب ایک ساتھ بول پڑے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ 10 اونٹ، 10 اونٹ، سب ایک ساتھ بول پڑے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی۔ تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کرا ڈالوں، اگر اونٹوں خرم۔ کے نام کرا سوری تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کرا ڈالوں، اگر اونٹوں کے نام کرا نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دوں، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دوں، اس طرح 10 10 بڑھاتے رہوں یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس نجومی عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا اور مرجھائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کرا ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے پھر بھی عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 10 اونٹ بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا یہ فدیہ قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو کرا اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی بھی مطمئن نہ ہوئے، دوبارہ اور کرا ڈلوایا کہ کوئی شربہ نہ رہ جائے۔ خدا کی مرضی کیا ہے، صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھا لے۔ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی کی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی، اور بہتری عورتیں ان سے شادی کی آرزو مند تھی۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی، سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگی۔ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرط سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی، یہ بھی خدا کے ہاتھ ایسا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کی سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیام دیا، آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا، خوشی خوشی تیار ہو گئے، چٹ پر شادی ہو گئی۔ دستور تھا دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ واپسی میں مدینے سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننھیال تھا، تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے، ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں، جب اچھے ہو جائیں تو انہیں ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا، وہ انہیں اپنے ساتھ مکے نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسلیم کا سامان ہوتا، کیا کرتے، قسمت میں ہی نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا، باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور، بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانۂ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی، نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی، جس نے سنا
तड़प उठा। अब्दुल्ला ने नई जिंदगी पाई थी। उनकी जान बचने पर सबको गैर मामूली खुशी हुई थी। अचानक मौत की खबर सुनकर लोगों को रंज भी गैर मामूली हुआ। सारी कौम सोगवार थी, हर तरफ उदासी छाई हुई थी। बूढ़े बाप पर तो रंज और गम का पहाड़ टूट पड़ा। सदमे से दिल पाश पाश हो गया। अब्दुल्ला की मौत पर सबर आए तो कैसे आए, और आमना का तो स्वभाव ही उजड़ गया। दिल की दुनिया वीरान हो गई, सारे अरमान हसरतों में तब्दील हो गए। कितनी उम्मीद थी जो हाथ में मिल गई, कितने हसीन ख्वाब थे जो शर्मिंदाए ताबीर ना हो सके, कितनी आरज़ुएं और तमन्नाएं थी जो सीने में ही दफन होकर रह गई। कल जो खातून कुरैश की नाज़नीनों की निगाह में काबिल रश बनी हुई थी, आज इसकी हालत काबिल रहम थी। जो सर दूसरे सरों के दरमियान शर्फ और इज्जत से ऊंचा हो रहा था, आज वो रंज और गम से बबाले दोष बना हुआ था। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमना उम्मीद से थी। अल्लाह की कुदरत कुछ दिन पहले हुब्ल देवता अब्दुल्ला की जान लेने पर तुले हुए थे, मगर अल्लाह ने उन्हें भेंट चढ़ने से बचा लिया। उस वक्त उनके पास अल्लाह की एक अजीम अमानत थी, इंसानियत की सबसे पेश कीमत मता थी। जब तक वो किसी और के सुपुर्द ना हो जाए, नामुमकिन था अब्दुल्ला इस दुनिया से चले जाए। अब वो इमानत आमना को सौंपी जा चुकी थी। अब्दुल्ला से अल्लाह ने जो काम लेना मंजूर था वो पूरा हो गया, तो अल्लाह ने इन्हें उठा लिया। अब कोई फिदिया काम नहीं आ सकता। तकदीर का फैसला अटल था। अब्दुल्ला की वफात हुई तो इनकी उम्र 25 साल थी। हुई पहलुए आमना से हवेदा, दुआए खलील और नुवेदे मसीहा। फिर ये जब पूरा आप मुझे, थक जाएं तो बस कर दें बेशक, ठीक है। ठीक है। 2 शुम्बा का दिन था और रबीउल अव्वल की बारगाह तारीख थी कि आमना का यहाँ विलादत हुई। नौमौलूद बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। चांद भी उसके सामने फीका था। आमना ने अपने खुसर अब्दुल मुतलिब को खबर कराई कि आकर पोते को देख लें। अब्दुल मुतलिब भागे हुए आए, नजर पड़ते ही खिल उठे। एक तो लड़का था और वो भी अब्दुल्ला का। वो खुशी से निहाल हो गए। बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, माथे को चूमा, फिर लिए हुए काबा पहुंचे। इसका तवाफ किया और बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद के मायने हैं हर लिहाज से काबिल तारीफ, तो जिसे सब पसंद करें, सब अच्छा कहें। विलादत के 7वें दिन अब्दुल मुतलिब ने बच्चे का अकीका किया। वो कुरैश की दावत की, लोग खाने से फारिग हुए तो किसी ने पूछा, अब्दुल मुतलिब क्या वजह है आपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, खानदान के और नामों जैसा नाम नहीं रखा। मैंने चाहा आसमान पर भी इसकी तारीफ हो और जमीन पर भी, खालिक को भी प्यारा हो और खलकत को भी। अब्दुल मुतलिब ने निहायत सादे अंदाज में अपने दिल की तमन्ना लोगों के सामने रख दी। कुरैश में ऊंचे घरानों की औरतें अपने बच्चों को दूध खुद नहीं पिलाती थी। दिखातियों के दाइयों की टोलियां आती, वो बच्चों को अपने यहाँ ले जाती, उनको दूध पिलाती, परवरिश पर्दाख्त करती। जब वो बड़े हो जाते तो वापिस कर जाती और दूसरे बच्चे ले जाती। इससे बच्चे बच्चे खूब तंदुरुस्त रहते, फसी अरबी भी सीख लेते। दाइयों के आने के मौसम मुतय्यन थे। मोहम्मद की विलादत हुई तो इस वक्त कोई दाई ना मिली। अब्दुल्ला का एक भाई था अबू लहब। इस इसकी एक बांडी थी सोबिया। 7 दिन आमना ने खुद दूध पिलाया, फिर बच्चे को सोबिया के ये हवाले कर दिया। जो लफ्ज़ है ना, नाम जो है, ये सुवैबा नाम है, ठीक है। सुबैदा। सुवैबा, इसी नाम को सुबैदा। गलती से लोग सोबिया पढ़ देते हैं, बरल सुवैबा। अच्छा, सुबै सर दोबारा एक दफा तक सुबैदा। जी, सुवैबा। सुवैबा। 7 दिन आमना ने खुद दूध पिलाया, फिर बच्चे को सुवैबा के हवाले कर दिया कि जब तक कोई दाई ना मिले इसको दूध पिलाए। सुवैबा ने बस कुछ ही दिन दूध पिलाया था कि कबीला बनी साद की दाइयां आ गई। दाइयां बच्चे तलाश करने लगी। वो घर घर जाती, माओ को अपनी खिदमत पेश करती। माएँ जिसको पसंद करती अपना बच्चा उसके हवाले कर देती। सारी माओ ने दाइयां चुन ली और सारी दाइयों की गोदें भर गई। हाँ, सिर्फ एक दाई रह गई। इसको किसी ने ना पूछा, इसलिए कि वो जरा कमजोर और दुबली थी, मुफलिसी का भी शिकार थी। ये थी अबू दोएब की बेटी हलीमा। बच्चा भी सिर्फ एक ही रह गया। दाइयां इससे दूर दूर रही, कोई इसे लेने के लिए तैयार ना था। वो बच्चा भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद था। दाइयों ने सुना मोहम्मद यतीम है, बाप के साय से महरूम है। उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो न की, उसकी परवरिश को हकीर जाना, उसको दूध पिलाना बेसूद समझा। बोली, इस यतीम को लेकर क्या करें, इसका दादा हमें क्या दे देगा, माँ से भी क्या मिल जाएगा। अब वापसी का वक्त आया। दाइयों ने घर लौटने का इरादा किया। हर एक खुश थी कि इसकी गोद में बच्चा है। हलीमा का शोहर साथ था। हलीमा ने कहा, बाखुदा मुझे तो शर्म आती है, सारी सहेलियों की गोदें भरी हों, एक मेरी ही गोद खाली रहे। मैं तो जाती हूँ, इस यतीम को ले लेती हूँ। खाली हाथ लौटने से तो बेहतर है इस यतीम को ही लेते चली।
لیتے چلے، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت دے۔ شوہر نے تائید کی۔ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا، ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، پر ان کے جگر پارے کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد کو چھاتی سے لگایا اور منہ سے سوکھی پستان دی دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا۔ لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسے لگا جیسے دودھ کی سوٹیں جاری ہو گئی، یکایک چھاتی بھر گئی، بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ بچے کے منہ سے ٹپک پڑ رہا تھا۔ محمد سیر ہو چکے تھے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اس کے لیے دودھ ناکافی ہوتا۔ وہ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دھونے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا وہ تن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا، دودھ خود بہت ٹپک پڑا رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا دیا، پھر خود بھی سوئے رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا حال ہے؟ باخدا بہت مبارک، بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ، باخدا میرا بھی یہی احساس ہے۔ دائیوں کا قافلہ گھوڑوں کو لیتا، حلیمہ کی گدیا آگے آگے تھی اور مستانہ وار رواں رواں تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہ لی، ابو ویگ کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدیا تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ، ہاں 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 باخدا یہ وہی گدیا ہے۔ سہیلیاں، ایسے ناکارہ گدیا میں یہ تیزی اور چستی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب حلیمہ بس میں اس پڑھتا کے ہوں، یہاں آپ ذرا برکت ریسٹ کر وقفہ کر لیں۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش تھی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن بھرے ہو گئے، بھاری ہو گئے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمینہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، شیمہ، اس کی گودیوں میں بہکتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑا، ہاتھوں پیروں میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیرخواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ ماں کی گود میں جائے، اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت اور موجب سعادت تھا موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کچھ دنوں اور ساتھ رہے کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ وہ آمنہ کے پاس آئیں، بولیں، مجھے اندیشہ ہے اگر محمد ابھی سے مکہ میں رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہ آئے۔ کیوں نہ کچھ دن کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے، ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے، پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پہم اصرار کرتی رہیں، آخر کار وہ تیار ہو گئی۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا اور محمد کو لیے ہوئے اپنے گھر آ گئیں۔ بس یہیں تک ہی پڑھتے ہیں آج، اور 10 منٹ رہ گئے ہمارے سیشن کو۔ تو یہ بتائیں کہ کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کون سی بک ہم پڑھ رہے ہیں؟ محسن انسانیت؟ نہیں، یہ محمد عربی ہے، مصنف ہیں عنایت اللہ سبحانی۔ صحیح صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ یہ میں گروپ میں پہلے تو شیئر کی تھی، شاید آپ بعد میں آپ نے جوائن کیا ہوگا، تو میں پھر میرے سے آپ پرسنل میں رابطہ کریں تو آپ کو PDF شیئر کر دیں گے۔ نہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔
بس پڑھی بھی ہے، یہ صحیح. مقصد کو دوبارہ تازہ ہو گیا. جی صحیح. آ، چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم اپنے اس سیشن کو سر ختم ایک کرتے کوشچن ہیں. جی 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 بتائیں. سر میرا سر یہ جو وہ والے دیوتا والی بات کی تھی، یہ والی جو ایروز کے تھرو فائنڈ کرتے تھے کہ یہ والا دیوتا کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے. سر یہ آج بھی ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی ہوتا ہے اس طرح. وہ جو فورچون والے چیک کرتے ہیں سر، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ مطلب دیکھیے تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہی چیزیں تھیں جو آج کل بھی چل رہی ہیں، مطلب کتنے وہی ہیں اس دور میں بھی تو ادھر بھی تھے. تو سر دیکھیں مطلب یہ انہوں نے جو ہے کیوں نا، وہ کیا مطلب. یہ آج کل یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ جس دور کی بات ہو رہی ہے وہ زمانہ جاہلیت تھا. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ جو واقعہ ہے یہ تو ان کے والد صاحب کے دور کا واقعہ ہے. تو اسلام نے ان چیزوں کو، یہ فال نکالنے کو، اس کو حرام قرار دیا ہے. اور بلکہ اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. تو نجومیوں کے پاس جانا، ان سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں ایک چیز جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، جو جسے کہا جاتا ہے نا شگون لینا، نیک شگون لینا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک شگون لیا. جیسے یہاں پہ تو اس واقعے میں تفصیل نہیں آئی، لیکن سیرت کی دوسری کتابوں میں ہمیں مل جاتا ہے کہ جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ آئین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے انہیں لینے کے لیے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو. بلکہ پہلے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حلیمہ. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت یہ تو حلم اور بردباری آ گئی ہے. حلم کا مطلب ہوتا ہے نا بردباری، حلم صبر، برداشت، تحمل. تو یہ نہیں، یہ نیک شگون تھا کہ ایک اچھا نام آیا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. پھر انہوں نے پوچھا کس قبیلے سے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بنو سعد سے. تو عبد المطلب کہنے لگے یہ تو سعادت اور خوش بختی بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیک شگون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک شگون لیا. تو ایک غزوے میں غالباً وہ غزوہ خیبر تھا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو جو راہبر تھا، رستہ دکھانے والا تھا، وہ ایک جگہ پہ جا کے رک گئے. اس نے کہا کہ یہ اس میں بہت سے رستے آگے آتے ہیں اور یہ سارے رستے خیبر کو جاتے ہیں. تو آپ کس رستے پہ جانا پسند کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باری باری پوچھا کہ ان رستوں کا نام کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ رستے کا نام، اس نے مختلف نام لیے اور ان کے معنی، ان کے میننگ اچھے نہیں تھے. تو ایک رستہ ایسا تھا جس کا میننگ اچھا تھا، اس کا مطلب تھا آسانی یا اس طرح کا کوئی مطلب تھا اس کا. تو وہ والا اس کو انہوں نے کر لیا. تو یہ ہے نیک شگون. اس کی اجازت ہے، لیکن فال نکالنا، نجومیوں کے پاس جانا اور جو سٹارز وغیرہ کو دیکھنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جی آپ. یس سر، میرا ایک اور سوال ہے سر. میں نا ابھی مطلب ایم ایس فورتھ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے آگے پی ایچ ڈی کرنی ہے. پی ایچ ڈی میں نا مطلب میں ایک ریسرچ کرنا چاہتی ہوں اورا تھیوری پہ. سر اب اورا تھیوری میں یہی کانسیپٹ ہے کہ انسان اگر کوئی بری بات کر دیتا ہے نا، جس میں نے بتایا نیک شگون میں اسلام میں الاؤڈ ہے، نیک شگون پازیٹیو چیزیں الاؤڈ ہے. اور جو جی ہم سلام بھی کرتے ہیں تو وہ ہم ایک دوسرے کو بلیسنگ دے رہے ہوتے ہیں نا. سلام کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو سلام جی کیجیے، مطلب میں آپ کو بلیسنگ دے، آپ مجھے بلیسنگ دے. سر جی جو بھی نیگیٹو بات کی جاتی ہے، اورا کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو بھی نیگیٹو بات کی جاتی ہے وہ اس انسان کے ساتھ نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیتا ہے، ایسوسیٹ کر دیتا ہے. تو ہمارا جو اسلام ہے، جہاں تک میری نالج ہے، اس کے اکارڈنگ ہم ایک دوسرے کو صرف بلیسنگ دے سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو صرف پازیٹیو باتیں کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے خوابوں کا کانسیپٹ ہے، مطلب اس پہ بھی جو میں نے ریسرچ کیا، اس کے اکارڈنگ ہم لوگ جو خواب دیکھتے ہیں ہمیں یہ اسلام نے تائید کی ہوئی ہے کہ آپ خواب صرف اسی بندے سے شیئر کریں، اسپیشلی برے خواب صرف اس بندے سے شیئر کریں جس سے آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور وہ اگر کوئی بری بات کر دے گا تو وہ بری چیز ہو جائے گی، ویسے ہی ہو جائے گی. تو جو ورڈس ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. تو مطلب اگر فال نکالنے سے میری جو لاجک بنتی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے
کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں کہ وہ بری بات کر دے گا نا تو وہ چیز بری چیز ہو جائے گی. لیے کبھی عورت تھوڑی میں مطلب میں اس پہ ریسرچ کر رہی ہوں, کام کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ آپ کی کوئی اچھا یا نیک کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی بھی بندہ بری بات کر دے گا, ایون کوئی ریلیجیس پرسن بھی ہے. جیسے مطلب ہمارے بہت زیادہ ریلیجیس پرسن بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کی کوئی پازیٹیو بات بتاتے ہیں تو اس میں کوئی نیگیٹو چیز آ کے بول دیتے ہیں کہ نہیں تم تو جہنمی ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ. تو سر وہ چیز کریٹ ہو جاتی ہے. مطلب وہ اس بندے کے لیے اورا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز مجھے نیگیٹیوٹی دے گا وہ نیگیٹیوٹی اس کے سرکل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائے گی. اور ایک سرکل ہے, ہر انسان کے ارد گرد ایک سرکل ہے, یہ سائنٹیفکلی ہے. تو میرے ارد گرد بھی ایک سرکل ہے اور اس بندے کے ارد گرد بھی ایک سرکل ہے. اس نے مجھے کوئی نیگیٹیوٹی دی تو وہ نیگیٹیوٹی اس کے سرکل کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو جائے گا. اور جو دنیا مکافات عمل ہے تو جو چیز اس نے مجھے دی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے آگے جا کے آئے گی, ایگزیکٹلی سیم سچویشن اس کی لائف میں آئے گی. تو مطلب یہ سر دیوتاؤں وغیرہ کے کانسیپٹ اب دیکھیں, مطلب مجھے اسٹوری کو ریڈ کر کے مطلب میں اس میں تھوڑا لنک کرتی ہوں نا. تو جب انہوں نے حضرت عبد المطلب نے جب بولا کہ میں قربان کر دوں گا, اگر مجھے اللہ نے 10 اولادیں دی تو میں ایک کو قربان کر دوں گا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے دیوتا سے پوچھا تو دیوتا نے کہا کہ مطلب انہوں نے اپنے منہ سے نیگیٹو مطلب اولاد کو قربان کرنا دس از ناٹ اے پازیٹیو کونوٹیشن, مطلب آپ کیوں ایسے بات کرو گے کہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا. تو مطلب جب انہوں نے اس طرح بولا تو دیوتا نے مطلب جو شیطانی پاوریں ہوتی ہیں انہوں نے ان کو اس چیز سے فورس کیا کہ اب تم کو قربان کرو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے کہ دس از واٹ یو اسپیک, کہ آپ نے جو پہلے بولا تھا وہ چیز اگر ہوتی ہے تو آپ کو کس طرح بیتے گی. تو انہوں ان کی اولاد ان سے چھین لی گئی کہ مطلب میں مطلب پرانی دنیا بھی دیکھتی ہوں تو سیم چیزیں جو اس ٹائم پہ ہوتی تھی وہی چیزیں وہی سیکھنے آج کے دور میں بھی ایگزیکٹلی سیم چیزیں. مطلب میں قرآن ریڈ کرتی ہوں, انگلش یہ میں ریڈ جو ہے نا, کرتی ہوں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس میں جو منت والی بات ہے نا, جو عبد المطلب نے منت مانی تھی, تو یہ منت بھی اسلام میں یہ چلتا ہے. اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی آدمی منت مان لے, اور یہ بھی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منت پوری ہو جائے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو ہم 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیں گے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مجبور کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیں گے. لیکن اگر وہ کام ہو جائے تو وہ منت پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ جو اصول ہے یہ اسلام سے نہیں بلکہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ ان باقیات میں سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ ان کے دین کی چیزیں عرب میں بچ گئی تھی, زمانے جاہلیت میں بھی چلی آ رہی تھی, یہ ان کا ایک حصہ ہے. تو جب انہوں نے منت مان لی تھی اور منت پوری ہو گئی تو اب منت پورا کرنا ان کے لیے ضروری تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ آپ نے جو بات کہی کہ نیک شگون لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے, اور اسی طرح برا شگون نہ لینا بھی ثابت ہے. تو یہ آپ کے لیے, آپ کے اس ریسرچ ورک کے لیے ایک پوائنٹ بن سکتا ہے, بالکل بن سکتا ہے. لیکن اس کو ہم ایز اے رول نہیں بنا سکتے, اس کو ہم سینopسس کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو رول نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. جب تک کہ یہ اس کے اپوزٹ کوئی چیز پریکٹیکلی ثابت ہم کر سکیں کہ یہ اس کا اپوزٹ نہیں ہوتا, تب تک ہم اس کو رول نہیں بنا سکتے, مفروضہ کہہ سکتے ہیں. تو ہماری میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, 1 منٹ رہ گیا. تو اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ گروپ میں تو خیر آپشن نہیں ہے, کمیونٹی میں آپشن نہیں ہوتی, آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں. بک کا جو نام ہے وہ ہے محمد عربی. ٹھیک ہے. میں کسی کو چاہیے ہو تو مجھے میسج کریں, میں وہ PDF کر دوں گا, کیونکہ گروپ میں بار بار بھیجنا